جو آج کے دور میں کہتی ہیں کہ خلافت جو ہے یہ حق علی کا تھا، لیکن نبی نے صحابہ سے ڈر کے یہ سپرد کس کا کیا؟ ابو بکر صدیق کے۔ حق علی کا تھا لیکن نبی نے دیا کسے؟ ابو بکر صدیق کو۔ پوچھا کیوں؟ کہ نبی صحابہ کرام سے ڈر گئے تھے۔ جو پیغمبر 100 ننگی تلواروں کے سائے میں رہ کے ابو جہل کی بیٹے کی امانت میں عدل بدل نہیں کرتا، کیسے مان لیں کہ وہ بھائی علی کی امانت میں عدل بدل کر دیتا؟ وہ محبوب پیغمبر مدنی کریم جن کے سامنے محبوب پیغمبر کے چچا جناب خواجہ ابو طالب آگے، اور ابو طالب نے کہا یتیم بھتیجے محمد، خاندان کے لوگ میرے پاس آ گئے، ان کا مطالبہ ایک ہے، اپنے بھتیجے محمد عربی کو سمجھائیے کہ یہ جو توحید بیان کرنا چاہے ہمیں اعتراض کوئی نہیں، لیکن ہمارے خداؤں کو برا جبکہ نبی نے کو گالی دی۔ جی بھائی، اللہ کے نبی نے اتنی بات ارشاد فرمائی کہ بھائی اللہ مشکل کشا ہے اور اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ حاجت روا ہے، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں۔ یہ جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، یہ مشرکین مکہ کے ہاں بہت بڑی گالی تھی۔ ان کا مطالبہ ہی یہی تھا کہ ایک خدا کا ہونا بیان کرے لیکن خدا کے علاوہ جو باقی ہے ان کا انکار نہ کرے۔ جیسی توحید ہم آج مانتے ہیں نا بھائی، یقین مانے کہ ایسی توحید مشرکین مکہ کے سامنے ہوتی، انہیں اعتراض ہی کوئی نہ ہوتا۔ ہم عرش والے کو بھی مانیں اور اس کے شریک 5-10 فرش والوں کو بھی کر دیں، یہاں پر کہا کہ خدا کو ایک مانے، اعتراض کوئی نہیں، لیکن اللہ کے علاوہ جو ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں ان کی مذمت بیان نہ کرے۔ دیں گے کیا؟ سرداری چاہیے تو قبول کر لیں گے، پیسہ چاہیے تو لٹا دیں گے، عورت چاہیے تو پیش کر دیں گے۔ جناب خواجہ ابو طالب نے کہا بھتیجے مکہ والے سارے مشرک ہو گئے، ان کا پیغام یہ ہے، بتا کیا کروں؟ تو آمنہ کے لال محمد عربی نے کمال استقامت کے ساتھ جواب دیا، چچا ان تک میرا پیغام پہنچا دیجئے کہ اول تو اس بات پر وہ قادر ہے ہی نہیں، وہ زور لگا لیں کر سکتے نہیں، اگر کر بھی لیں تو سورج کو توڑ کے میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند کو توڑ کے دوسرے ہاتھ پہ رکھیں، اور پھر مجھ سے کہیں کہ دین میں تھوڑی سی عدل بدل کر لیجئے، تبدیلی کر لیجئے۔ خدا کی قسم میں پوری کائنات کی مخالفت تو برداشت کر لوں گا لیکن اللہ کے دین میں کسی قسم کی تبدیلی کروں گا۔ وہ محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کے بو بولے بیٹے ہیں، نام ان کا حضرت زید ہے، اور یہ زید کون ہے؟ جو پیغمبر کی غلامی میں ہے، حقیقی باپ ان کو لینے آیا، لیکن کہتے کیا ہیں کہ ابا کے ساتھ آزادی کی زندگی سے بہتر ہے میں محمد عربی کی غلامی میں پوری زندگی قربان کر دوں۔ وہ سیدنا زید اتنا محبت کا رشتہ تھا کہ مکہ کی دھرتی پر مشہور ہو گیا کہ وہ زید بن محمد کہ محمد عربی کا بیٹا ہے۔ اسی زید کی شادی ہوئی، اللہ نے بیٹا دیا، نام اس کا رکھا اسامہ، کہ اسامہ رنگ کے سانولے تھے، اور دنیا نے منظر دیکھا کہ آمنہ کے لال محمد عربی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ایک جانب گورا چٹا، ایک جانب سانولی رنگت والا، ایک جانب سید زادہ، ایک جانب غلام زادہ، ایک جانب حسن مجتبی، ایک جانب جناب اسامہ بن زید۔ نبی اسے بھی چومتے ہیں، نبی اسے بھی چومتے ہیں، علی کے لال کو بھی نبی پیار کرتے ہیں، اور غلام کے بیٹے کو بھی اللہ کے نبی پیار کرتے ہیں۔ اسی اسامہ کو قبیلہ بنو مخزوم کے لوگ تھے اور یہ سفارشی بنا کر لے آئے۔ قبیلہ بنو مخزوم کون ہے؟ ابو جہل کا خاندان ہے، خالد ابن ولید کا خاندان ہے، فاروق اعظم کے ننہال کا خاندان ہے۔ بعض ہمارے دوست لکھتے پڑھتے کہتے سنتے کیا ہیں کہ ابو جہل میرے پیغمبر کا چچا تھا۔ بھائی ابو جہل میرے پیغمبر کا چچا نہیں تھا، یہ الگ قبیلہ ہے، میرا محبوب پیغمبر کا خاندان بنو ہاشم ہے۔ تو یہ قبیلے کے لوگ میرے محبوب پیغمبر کے پاس آئے کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی کسی خاتون نے چوری کا ارتکاب کر لیا، تو اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے گا۔ تو قبیلے کے لوگ آگے رسول خدا کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ مہربانی کیجئے، آپ نے چور کا ہاتھ کاٹ ڈالنے کا حکم دے دیا، اگر یہ ہاتھ کٹے گا تو عورت کا ہاتھ نہیں کٹے گا بلکہ ہماری قوم کی ناک کٹ جائے گی، تو تھوڑا سا فیصلہ تبدیل کر دیجئے۔ کیا اگر غریب کرے تو لٹکا دیا جائے، امیر کرے تو بیرون ملک پہنچا دیا جائے؟ یعنی امیر کے لیے قانون اور ہو، غریب کے لیے قانون اور ہو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی معاشرے کی تباہی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز زہر قاتل نہیں ہو سکتی کہ جہاں پہ امیر کے لیے قانون اور ہو، غریب کے لیے قانون اور ہو۔
تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ نبوت کی زبان کے ہی شایان شان ہے۔ ہماری اتنی اوقات نہیں ہم وہ نام اس انداز میں پیغمبر کی بیٹی کو اپنی زبان پر لے کر آئیں کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے قبیلہ بنو مخزوم کے لوگوں، یہ تمہارے خاندان کی عورت فاطمہ ہے جس نے چوری کر لی اور میں نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ خدا کی قسم یہ تمہارے قبیلے کی عورت نہ ہوتی، اگر میرے قبیلے کی عورت بھی ہوتی میں محمد تب بھی ہاتھ کاٹ ڈالنے کا حکم دے دیتا۔ وہ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی ذات کے لیے بھی دین میں تبدیلی نہ کریں، تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے جب دین دیا تو اللہ نے بچایا کچھ نہیں، اور نبی نے جب دین دیا تو نبی نے چھپایا کچھ نہیں، اور تیسری بات ہے کہ نبی نے دین جن کے حوالے کیا یعنی نبی کے صحابہ کے، تو نبی کے صحابہ نے دین میں گھٹایا کچھ بھی نہیں۔ اب یہ دین اللہ نے دیا کسے؟ اپنے صحابہ کو۔ دیا کب ہے؟ تو آخری حج کے موقع پر میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، اے میرے صحابہ کہ میں نے دین تمہارے تک پہنچا دیا۔ تبلیغی جماعت والے احباب عموماً 6 نمبر میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، جب نبی پاک نے پوچھا کہ میں نے دین تمہارے تک پہنچا دیا تو نبی کے صحابہ کا جواب کیا تھا؟ جی بھائی بول دیجئے، بارک اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے دین تمہارے تک پہنچا دیا، اب یہ دین غائبین تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ دین نبی کے ذمے پہنچانا لگایا کس نے بھائی؟ بولیے بات ختم انشاءاللہ بھائی دین پہنچانا یہ ڈیوٹی نبی کی، تو ڈیوٹی لگائی کس نے؟ خدا نے۔ تو محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ کا کوئی ایک پل خدا کی ذات سے چھپا ہوا تھا نہیں۔ جب کام مکمل ہو گیا تو نبی کہہ دیتے، یا الہ العالمین آپ نے جو کام میرے ذمہ لگایا، میں نے طائف میں پتھر کھائے، تیرے دین میں کمی آنے نہیں دی، پیٹ پر 2 پتھر باندھے، تیرے دین میں کمی آنے نہیں دی، بیٹی فاطمہ کے چہرے پر ابو جہل کا تماچا برداشت کیا، تیرے دین میں کمی آنے نہیں دی، میں نے دانت اپنے توڑوائے، تیرے دین میں کمی آنے نہیں دی، میں نے شوال کے مہینے میں احد کے میدان میں 70 یاروں کی لاشیں اٹھائی، تیرے دین میں کمی آنے نہیں دی، چچا حمزہ میں نے قربان کر دیا، تیرے دین میں کمی آنے کوئی نہیں دی۔ یا رسول اللہ آپ کہہ دیتے نا کہ مولا تو سب کچھ جانتا ہے، تو آپ نے ان کو گواہ کیوں بنایا؟ فرما اس لیے کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ کائنات کے لوگوں پوری کائنات میں اللہ نے اپنے لیے جسے چنا اسے محمد مصطفیٰ کی ذات کہتے ہیں، اور جس کو چن چن کے اللہ نے نبی کا یار بنایا انہیں پیغمبر کے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ کہ جماعت میری ہے، انتخاب کس کا ہے؟ خدا کا۔ انتخاب کس کا ہے؟ انتخاب کس کا بھائی؟ خدا کا۔ تو کہا کہ یہ آج مجھ سے جب پوچھے کہ دین پہنچایا، تو میں کہتا ہوں مولا مجھ سے نہ پوچھ، ان سے پوچھ جن کو چن چن کے تو نے میرے ساتھ لگایا تھا، کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آمنہ کے لال تو نے دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، دین پہنچانے کا۔ اچھا بھائی عدالت میں اگر گواہی پیش کرنی ہو تو گواہ سچے ڈھونڈیں گے جھوٹے کون ڈھونڈیں گے بھائی؟ جی بھائی سچا۔ ایسے نا بھائی ممکن ہے کوئی بھائی کہہ دے کہ مولوی صاحب آپ چلیے نا ہمارے ساتھ عدالت میں، ہم آپ کو دکھائیں کہ 500 روپے لے کر لوگ جھوٹی قسمیں اٹھاتے کیسے ہیں۔ تو بھائی یاد رکھے کہ جھوٹا آدمی جھوٹے گواہ ڈھونڈتا ہے اور سچا آدمی اپنے جیسے سچے گواہ ڈھونڈتا ہے۔ جب کائنات میں میرے پیغمبر جیسا صادق کوئی نہیں، سچا کوئی نہیں، تو پھر نبی کے یاروں جیسا سچا سچا بھی کوئی نہیں۔ یہاں پر ایک گواہ وہ ہے جو دنیا کی کرسی پر بیٹھا ہے۔ یہاں پر ہم کسی لے جائیں چور کو اور بتائیں کہ حاجی ہے، لے جائیں پتھارے دار کو اور بتائیں کہ بہت بڑا نوازی ہے، یہ ممکن ہے کہ دنیا کے ججوں کو ہم دھوکہ دے لیں، لیکن وہ اللہ کی ذات وہ ہے جو انسان کے ظاہر کو نہیں، انسان کے باطن کو دیکھتی ہے، انسان کے اعمال کو نہیں، انسان کی نیتوں کو دیکھتی ہے۔ وہ اللہ جو انسان کے اندر دیکھتا ہے، اس رب کی بارگاہ میں کوئی بندہ جھوٹے گواہ پیش کرے تو یہ ممکن ہے؟ جی بھائی اگر عدالت کو پتہ لگے گواہ جھوٹے ہیں تو کیا ہوگا؟ کیس بھی ختم ہو جائے گا، گواہ بھی اندر ہوں گے اور گواہ پیش کرنے والا بھی اندر ہوگا۔ اگر نعوذ باللہ محبوب پیغمبر مدنی کریم نے جن کو بطور گواہ کے پیش کیا ان افراد میں کسی قسم کی خامی کمی کوتاہی ایمان کی اعمال کی کردار کی ہوتی تو مدنی کریم پیش نہ کرتے، اللہ ان کو قبول نہ کرتے۔ مصطفیٰ کریم نے گواہ بنا کے پیش کیا، خدا نے قبول کیا، تو پتہ کیا لگا کہ پیغمبر کے یار وہ ہیں جو انتخاب خدا کا ہے، اصحاب محمد مصطفیٰ کے ہیں۔ گواہ پیش کیے محمد مصطفیٰ
مصطفیٰ نے ہیں اور قبول کے خالق کائنات نے ہیں. یعنی نبی کے صحابہ وہ ہیں جن پر مصطفیٰ کریم کو بھی اعتماد ہے, ذات خدا کو بھی اعتماد ہے. اب وہ اصحاب رسول جو ہیں انہیں دین پہنچایا تو انہوں نے دین پہنچانے میں کسی قسم کا میرے بھائی دین کو گھٹایا نہیں. سیدنا علی المرتضیٰ ہیں, پیغمبر کے بھائی ہیں, نبی کے داماد ہیں. اور کون؟ سیدنا علی المرتضیٰ جو 45 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں, اور ہمارا موجودہ ملک پاکستان یہ 2.25 لاکھ مربع میل ہے. یعنی پاکستان جیسے میرے بھائی تقریباً 15 ملک ہو تو ان کا ایک اکیلا حاکم کون؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. حضرت علی کی زرہ گم ہو گئی اور جناب علی نے برسر بازار دیکھا زیرہ میری ہے, اور ہے کس کے پاس؟ ایک یہودی کے پاس. اور یہودی بدترین اقلیت ہے مدینہ کی دھرتی پر. جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کیا, کوئی دھوس دھاندلی نہیں کی, کوئی ذاتی اختیارات کو استعمال نہیں کیا. سیدھا دروازہ بجایا عدالت کا اور قاضی وقت سے کہا کہ زرہ میری ہے یہودی کے پاس, میں آپ کے سامنے گواہ پیش کرتا ہوں کہ میری زرہ مجھے واپس دلا دی جائے. تو آگے قاضی نے کیا کہا کہ گواہ پیش کیجئے. کہ پہلا گواہ میرا بیٹا سیدنا حسن مجتبیٰ ہے. کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول کوئی نہیں. دوسرا گواہ پیش کیجئے. کہ میرا غلام کمبر موجود ہے. کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول کوئی نہیں. اور گواہ پیش کیجئے. تو فرمایا اور گواہ کوئی نہیں. تو قاضی نے کہا اگر اور گواہ کوئی نہیں تو میں مجبور ہوں کہ میں یہ زرہ واپس یہودی کے حوالے کر دوں. جیسے ہی یہودی کے حوالے زرہ واپس کرنے لگے تو یہودی پکار اٹھا کہ قاضی وقت آپ آرام کیجئے, میری بات بھی سن لیجئے. میں گواہی دیتا ہوں جو دین محمد مصطفیٰ لائے تھے وہ دین نبی کے دور میں بھی زندہ باد تھا, نبی کے یاروں کے دور میں بھی زندہ باد ہے. میں دیکھنا یہ چاہتا جو عدالتی نظام معاملہ کے لال لے کر آئے اسے نبی کے صحابہ نے کتنا بحال رکھا. جب آپ نے یہ عمل فیصلہ کیا, علی نے قبول کیا تو میرے دل نے گواہی دی جب علی ایسا ہے تو علی کو پالنے والا نبی کیسا ہوگا. میں گواہی دیتا ہوں کہ آج کے بعد زرہ بھی علی کی, میری ذات بھی علی کی ہے. یعنی پیغمبر کے صحابہ وہ ہیں پوری دنیا کے تعلقات توڑ کے اور پوری دنیا کے مفادات چھوڑ کے جنہوں نے محبوب پیغمبر سے تعلق جوڑا. وہ کون؟ پیغمبر کے یہی شوال کا مہینہ یعنی عید الفطر والا مہینہ. اسی مہینے کی 17 تاریخ کو احد کے میدان میں نبی کے یار آگے کتنے 750 صحابہ 3000 کافروں کے مقابلے میں. یہاں پہ پہلا جو پتھر پھینکا مشرکین مکہ کی جانب سے لڑائی جس نے شروع کی اسے دنیا ابو عامر فاسق کہتی ہے. بہت بڑا یہ فاسق شخص تھا, دشمن کی فوج کی پہلی صف میں کھڑا تھا. اور آیا کیوں تھا؟ مشرکین مکہ سے کہا کہ میرے قبیلے کے لوگ پیغمبر کے غلام بن چکے, مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ. جیسے ہی میری قوم والے مجھے دیکھیں گے تو آمنہ کے لال کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ مل جائیں گے. اس نے سب سے پہلا جملہ کہا اے محمد عربی کی فوج والوں مجھے دیکھو میں کون ہوں, میں تمہاری قوم کا سردار, میرا چہرہ دیکھو گے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. جیسے اس کافر نے جملہ کہا تو پیغمبر کی فوج میں سے ایک نوجوان نکلا اور اس نوجوان نے کہا اللہ کرے تیری آنکھیں جل جائیں, تیرا چہرہ سیاہ ہو جائے. پیغمبر کا دیدار کرنے کے بعد تیرے جیسے لانتی کو کون دیکھتا ہے. اب یہ جملہ کہنے والا کون تھا؟ ابو عامر فاسق. اور پیغمبر کی فوج میں نکل کر سب سے پہلے اس کا منہ توڑ کے جواب دینے والا کون تھا؟ سیدنا حنظلہ. یہ پیغمبر کی فوج کا سپاہی یہ بیٹا ہے, کافروں کی فوج کا سپاہی جو تھا یہ اسی کا باپ تھا. لیکن جب حقیقی باپ پیغمبر کی مخالفت میں آیا تو نبی کے یار نے باپ کو نہیں دیکھا تو محمد عربی کے ساتھ کو دیکھا ہے. یعنی پیغمبر کے وہ صحابہ جنہوں نے سب کچھ چھوڑا نبی سے رشتہ جوڑا وہ نبی پاک کے یار ہیں. اور انہی یاروں کا یاد رکھیے گا کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ نبی کا گھرانہ نبی کا یارانہ, ہم نبی کے گھرانے کے بھی غلام ہیں, نبی کے یارانے کے بھی غلام ہیں. آج بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی سیدنا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تو امام جعفر صادق کے شاگرد تھے. ہم کہہ لو آپ کی بات مان لی کہ امام جعفر صادق رحم اللہ کے شاگردوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ بھی ہیں, لیکن ہمت کر کے بتا دیجئے کہ ہم نے جس کو امام مانا اسے امام اعظم کہتے ہیں, لیکن امام اعظم نے جس کو امام مانا اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. اور امام جعفر صادق کا جو استاد ہے اس کا نام امام قاسم ہے, اور امام قاسم کی جو استاد ہے اس کا نام عائشہ صدیقہ ہے. اور عائشہ کا استاد کون ہے؟ یا اللہ کا نبی ہے یا ابو بکر صدیق ہے. ہم نے جسے امام مانا اسے تو امام اعظم کہتے ہیں, اور امام اعظم نے جس کو امام مانا اسے امام قاسم کہتے ہیں. امام قاسم کا ابو کون ہے؟ اسے جناب محمد کہتے ہیں, اور محمد کا ابو کون ہے؟ اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں.
उसे अबू बकर सिद्दीक कहते। आज जो ये कहे ना जी मैं अबू बकर को तो नहीं मानता लेकिन 12 इमामों को मानता हूं, याद रखिए कायनात में इससे बड़ा ड्रामेबाज भी कोई नहीं, फनकार भी कोई नहीं, मदारी भी कोई नहीं। 12 इमामों को मानने का दावा करने वाला वो अबू बकर सिद्दीक का इनकार करे, एक अबू बकर का इनकार करके ना कोई 5 को मान सकता है, ना 12 को मान सकता है, ना 14 को मान सकता है। चले आखिरी बात और बात इंशाल्लाह मेरी अपने इख्तिताम को पहुंची। आज जो कहे जी हम तो मानते हैं इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह को, भाई क्यों मानते हैं? कहते छठे वो इमाम हैं, हम उनकी पैरवी करते हैं। लेकिन आप जिसे इमाम मानते हो वो तो कूफे का कसाई था और नाम उसका इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह था। पहली बात तो ये कि इमाम आजम कूफा का कसाई कोई नहीं, अगर कसाई हो तो बुराई बुराई। अगर ये दीन सिर्फ कुरैशियों के लिए आता तो खैरपुर के मेरे भाई खोसा कैमली फैमिली को, चाड़ियों फैमिली को, बलोच फैमिली को, शेख फैमिली को कौन पूछता? ये दीन जो आया तो एक कबीले के लिए नहीं आया। सैयदना अली अल मुर्तजा कौन है? हजरत अली अल मुर्तजा की 9 बीवियां हैं, 17 बेटे हैं, 18 बेटियां हैं, 27 दामाद हैं। और जनाब अली अल मुर्तजा के 9 बेटे करबला में शहीद हुए। और जनाब अली के वो 9 शहीद बेटे कौन हैं? जनाब मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, अब्बास बिन अली, सैयदना जाफर इब्न अली और हजरत हुसैन इब्न अली। हजरत अली के 5 बेटों से हजरत अली की औलाद आगे चली, हसन बिन अली, हुसैन बिन अली, मोहम्मद बिन अली, जनाब अब्बास बिन अली और सैयदना उमर इब्न अली। हजरत अली अल मुर्तजा का सबसे बड़ा बेटा, इनका नाम है सैयदना हसन मुज्तबा। हसन मुज्तबा का बेटा उनका नाम है हसन मुज्तबा मुसन्ना। हसन मुसन्ना का बेटा उनका नाम है जनाब अब्दुल्ला। जनाब अब्दुल्ला का बेटा इनका नाम है जनाब मोहम्मद। और मोहम्मद की मेरे भाई 5वीं पुश्त में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा अबू साले मूसा। और ये अबू साले मूसा कौन है? कि जिसके बेटे को पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। अब ये 10वीं पुश्त में औलाद है पीराने पीर गौस अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह किसकी? हजरत हसन मुज्तबा की। और जनाब सैयदना हसन मुज्तबा का बड़ा उनका मेरा भाई बेटा हसन मुसन्ना। हसन मुसन्ना का बेटा जनाब अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का बेटा जनाब मोहम्मद। और ये अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली ये उस्ताद है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। हजरत अली के दूसरे बेटे सैयदना हुसैन इब्न अली। हुसैन इब्न अली का बेटा आबिद बीमार इमाम सज्जाद। चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह के 2 बेटे इमाम ज़ैद, इमाम बाकर। इमाम ज़ैद भी उस्ताद है इमाम आजम का और इमाम बाकर भी उस्ताद है इमाम आजम का। हजरत अली अल मुर्तजा की औलाद में 9 औलादें अली की ऐसी हैं जो औलादें अली की हैं, लेकिन उस्ताद किसके हैं? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। अब रहा यह मामला कि नबी के सहाबा, नबी की आल, इन दोनों में से किसी एक का इनकार करके दूसरे को माना जा सकता नहीं है। तो इसी पे गौर कीजिएगा और बात इंशाल्लाह मेरी खत्म। सैयदना अली अल मुर्तजा, मैंने अर्ज किया कि 9 बीवियां, 17 बेटे, 18 बेटियां, 27 दामाद हैं हजरत अली अल मुर्तजा के। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक, आपकी 3 मेरे भाई 4 बीवियां, 3 बेटे और 3 आपकी बेटियां हैं। सबसे बड़ा बेटा सैयदना हसन मुज्तबा का हजरत अली अबू बकर सिद्दीक का नाम है उसका मोहम्मद। अबू बकर उसका नाम है अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान से छोटा तो नाम उसका अब्दुल्ला। अब्दुल्ला से छोटा तो नाम उसका मोहम्मद। ये 3 बेटे अबू बकर सिद्दीक के। इनमें अब्दुल्ला हो गए शहीद, बाकी बेटे बचे 2, जनाब अब्दुर्रहमान, जनाब मोहम्मद। दोनों की हुई शादी, अल्लाह ने दी औलाद। अब्दुर्रहमान को बेटी, मोहम्मद को दिया बेटा। बेटे का नाम है कासिम, बेटी का नाम है अस्मा। अस्मा पोती है अबू बकर की, कासिम पोता है अबू बकर का। अबू बकर सिद्दीक की पोती पोते का आपस में हुआ निकाह, तो अल्लाह ने इनको दी बेटी जो अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती भी है और अबू बकर सिद्दीक की पड़नवासी भी है। अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती का निकाह जनाब अली के पड़पोते, मौला हुसैन के पोते, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम बाकर के साथ हुआ। तो रब ताला ने अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती के बतन से जनाब अली के पड़पोते को जो बेटा अता किया, इसका नाम रखा इमाम जाफर सादिक। जाफर सादिक को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम बाकर। इमाम बाकर को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम मूसा कासिम। मूसा कासिम को दिया बेटा तो नाम रखा जनाब अली रजा। अली रजा को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम तकी। इमाम तकी को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम नकी। इमाम नकी को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम हसन अस्करी। हसन अस्करी को दिया बेटा तो बकौल हमारे पड़ोसी के पैदा हुआ 12वां इमाम, जिसे जमाना इमाम मुहम्मद महदी कहता है। अब इनसे पूछिए 12वां इमाम कौन है?
کہیں گے جناب امام محمد مہدی ہیں تو بھائی گالی کوئی نہیں, گلوچ کوئی نہیں, تان کوئی نہیں, تبرہ کوئی نہیں, پیار محبت کی بات ہے, بات کریں گے دلیل کے ساتھ, دلیل دیں گے پوری تعظیم کے ساتھ کہ 12واں امام کون, کہتے ہیں امام محمد مہدی ہیں. امام مہدی کے ابو کون ہیں, نام ان کا حسن عسکری ہے. حسن عسکری کے ابو کون ہیں, تو نام ان کا امام نقی ہے. امام نقی کے ابو کون ہیں, تو نام ان کا امام تقی ہے. امام تقی کے ابو کون ہیں, تو نام ان کا علی رضا ہے. علی رضا کے ابو کون ہیں, تو نام ان کا موسیٰ کاظم ہے. موسیٰ کاظم کے ابو کون ہیں, تو نام ان کا جعفر صادق ہے. جعفر صادق کے ابو کون ہیں, تو نام ان کا امام باقر ہے. امام باقر کی گھر والی کون ہے, امام جعفر کی اماں کون ہے, تو نام اس کا سیدہ ام فروہ ہے. ام فروہ کی اماں کون ہے, امام جعفر کی نانی کون ہے, امام باقر کی ساس کون ہے, تو نام اس کا سیدہ اسما ہے. اسما کا ابو کون ہے, تو نام اس کا عبد الرحمن ہے. اور عبد الرحمن کا ابو کون ہے, نام اس کا سیدنا ابو بکر صدیق ہے. تو پتہ کیا لگا کہ 12 اماموں میں چھٹے امام جعفر صادق سے لے کر آخری امام تک سارے امام جس کی اولاد ہیں اسے سیدہ ام فروہ کہتے ہیں. اور ام فروہ جس کی اولاد ہیں اس بابا جی کو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں. الحمدللہ ہم نبی والے بھی, ہم علی والے بھی, ہم آل والے بھی, ہم جماعت والے بھی, ہم یارانے والے بھی, ہم گھرانے والے بھی, ہم پیغمبر کے ٹوٹل رشتہ داروں کو بھی ماننے والے, ہم پیغمبر کے ٹوٹل تعلق والوں کو بھی ماننے والے. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے تو آل محمد کے در کا غلام بنا کے زندہ رکھے. اللہ ہمیں جب موت دے تو نبی پاک کے صحابہ کے قدموں میں اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے. اللہ جب موت دے تو ایسی موت عطا فرمائے کہ دل میں محبت حضور کی ہو, ہونٹوں پہ کلمہ حضور کا ہو, ایک ہاتھ میں جھنڈا نبی کے بھائی جناب ابو بکر صدیق کا ہو, تو ایک ہاتھ میں جھنڈا نبی کے بھائی حیدر کرار کا ہو. رب تعالیٰ آپ تمام حضرات کا آنا, مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق کائنات آپ تمام حضرات کی جان میں, مال میں, عزت میں, آبرو میں, آل میں, اولاد میں, نسلوں میں, فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے. زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے, چپے چپے کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا رب العالمین.